بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کیجئے اور دنیا کے شور کو اپنے دل سے نکال دیں اور خود کو اس مکہ مکرمہ میں لے جائیں کہ جہاں وقت تھم سا گیا تھا، جہاں خاموشی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتی تھی، وہ مکہ جہاں ریت کی ذروں میں بھی توحید کی خوشبو بسی ہوئی تھی، اور اس مکہ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا خانہ کعبہ، صدیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوا۔ آج میں آپ کو کوئی عام واقعہ نہیں، کوئی سنی سنائی داستان نہیں، بلکہ تاریخ انسانیت کا وہ معجزہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس پر زمین نے فخر کیا اور آسمان نے گواہی دی۔ یہ واقعہ ہے دیوار کعبہ کے شق ہونے کا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ وعلیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا یہ 13 رجب کا دن تھا، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی غیر معمولی شور۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھیں۔ خانہ کعبہ اپنی شان، اپنے جلال اور اپنی ہیبت کے ساتھ خاموش کھڑا تھا، لیکن اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر حرکت میں آ چکی تھی۔ الموت اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت۔ اس دن ایک باوقار، پاکیزہ اور ایمان سے لبریز خاتون خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں۔ یہ تھی بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد، وہ ماں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں پالا تھا، وہ خاتون کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، وہ دل جو توحید کے نور سے روشن تھا۔ آج ان کے چہرے پر ایک درد تھا، مگر آنکھوں میں خوف نہیں تھا، دل میں گھبراہٹ نہیں تھی، صرف ایک کامل یقین تھا کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یا مولائی یا ابا عبداللہ۔ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئیں، اپنا ہاتھ اس مقدس دیوار پر رکھا اور ایسی دعا کی جو آج بھی عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر تجھ سے آسانی مانگتی ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ماں کے دل کی صدا تھی، اور ماں کے دل کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ البر التقی الرضی الزکی الحاد المہدی۔ اچانک فضا بدلنے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی، پھر وہ لرزش شگاف میں بدل گئی اور سب کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک شق پیدا ہو گیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ وہ معجزہ تھا جو کھلی آنکھوں سے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ یا بکم موغن بشرائع دینی۔ کعبے کا دروازہ بند تھا، مگر دیوار کھلی ہوئی تھی، کیونکہ یہ داخلہ دروازوں سے نہیں ہوتا، یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد نہ گھبرائیں نہ رکیں، بلکہ پورے سکون کے ساتھ اسی شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، اور پھر دیوار دوبارہ سے برابر ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا مکہ مکرمہ کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف دوڑ پڑے، کسی نے کہا دروازے کو کھولو، کسی نے قفل کو ہلایا، کسی نے خانہ کعبہ کو زور لگایا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ تب سب لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہاں انسان کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. بی بی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد 3 دن اور 3 راتیں رب کے گھر کے اندر مہمان رہی. نہ کوئی دائی نہ کوئی مددگار، صرف اللہ کی رحمت تھی، فرشتوں کی حفاظت تھی اور آنے والے کا نور تھا. خانہ کعبہ ان 3 دنوں میں ایک راز کو اپنی آغوش میں سنبھالے ہوئے تھا. السلام عليك يا ابن اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا کہ خانہ کعبہ کے اندر اسی مقدس زمین پر ایک بچہ دنیا میں آیا. وہ بچہ کہ جس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھا، کہ جس نے سانس لی تو توحید کی فضا میں سانس لی، کہ جس کا پہلا بستر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا. یہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وأمرت بالمعروف ونهيت عن یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا کہ یہ بچہ حق کے لیے پیدا ہوا ہے، عدل کے لیے جیے گا اور دین اسلام کے لیے قربان ہوگا. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی اور انسان کو یہ شرف نصیب ہوگا. ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد. اور پھر 3 دن اور 3 راتیں گزرنے کے بعد خانہ کعبہ کی وہی دیوار دوبارہ سے شق ہو گئی اور پھر جناب بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں. ان کی آغوش میں نور کا ایک پیکر تھا. لوگوں کی نظریں جھک گئیں، دل لرز گئے اور خانہ کعبہ خاموشی سے اس معجزے کی گواہی دے رہا تھا. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي. آج بھی خانہ کعبہ کی وہ دیوار یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے اندر جنم لیتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، یعنی ساری زندگی بھی عبادت رہی اور شہادت بھی عبادت ہی ٹھہری. صلاح أني بكم مؤمن وبيابكم. اگر ہم کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت پر فخر ہے تو ہمیں چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں، ظلم سے نفرت کریں اور عدل کو اپنا لیں، کیونکہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا کبھی باطل کا ساتھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے دل میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ علی کا ذکر صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان کی پہچان ہے.